آپ قلبی نام آپ کا ترتیب پھول شہر قائد کراچی سے آپ کا تعلق رضاکارانہ علمی و ادبی اور ثقافتی خدمات سر انجام دینے والی فعال تنظیم ہرا فاؤنڈیشن کے آپ صدر بھی ہیں۔ علمی ادبی اور سماجی خدمات کئی دہائیوں پر آپ مشتمل ہے جو آج بھی جاری ساری ہے۔ آپ کے مجمع کلام جو منظر عام پر آ چکے کئی بیش بہا، جن میں سے چند کے میں نام بتا دوں کہ گلشن سلطان، خوشبو بینی بینی، شکر رشک باغ ارم، انوار ہرا، تنویر ہرا، دھواں چہرے جو بہت ہی معروف ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی کلمات اور کئی مجموعات اور آپ کی کتابیں، علم و ادب کی کئی ممتاز شخصیات پر آپ نے موضوعات قلم بند کیے ہیں۔ بچوں کے لیے آپ نے کئی نظمیں لکھی، رباعیات پر آپ کا کام ہے۔ آپ کی تخلیقی، قومی اور ملی فلاح و بہبود اور اخلاقی اور روحانی قدروں کے فروغ آپ کا بہت، اور حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز آپ کی شخصیت، آپ کا ہونا کسی بھی مشاعرے کے اندر رحمت و برکت کا سما پیدا کرنا ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں محترم جناب تنویر پھول صاحب، نیو یارک امریکہ سے ہمارے ساتھ استاد تنویر پھول صاحب تشریف لائیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حضرت صاحبہ، اور آپ سب کی خدمت میں سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ماشر بھائی کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے جشن کے سلسلے میں، اور ان کا مجموعہ ہے تھا ہنسی کا انجیکشن، تو اس کے لیے جو میں نے ایک تحریر ان کو بھیجی تھی انہوں نے شامل کی ہے، تو میں پہلے وہ پیش کرتا ہوں۔ اس کا عنوان تھا محشر فیض آبادی، عالمی آن لائن مشاعروں کے شہسوار۔ تو اس کا کچھ تو جناب محشر فیض آبادی جولا گاہ ظرافت کے شہسوار اور میدان طنز و مزاح کے بہت ہی معتبر کھلاڑی ہیں۔ جناب محشر فیض آبادی جولا گاہ ظرافت کے شہسوار اور میدان طنز و مزاح کے بہت ہی معتبر کھلاڑی ہیں۔ اب تک ان کے 4 مزاحیہ مجموعہ کلام شائع ہو کر قارئین سے داد و تحسین وصول کر چکے ہیں، اور مشاعروں میں بھی آتش ظرافت کے پٹاخے چھوڑتے رہتے ہیں۔ ہنسی کا انجیکشن ان کا تازہ مجموعہ کلام ہے جو منظر عام پر آیا چاہتا ہے، میں لکھا تھا اس کے لیے۔ میں اس مجموعہ کلام کے اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قطع تہنیت ملاحظہ فرمائیں۔ قطع تھا اس میں، ہنسی کا انجیکشن ہے لگاتے محشر فیض آبادی خوب، ہنسی کا انجیکشن ہے لگاتے محشر فیض آبادی خوب، باغ سخن میں ان کے شگوفے پھول کو ہیں دل سے محبوب، باغ سخن میں ان کے شگوفے پھول کو ہیں دل سے محبوب، ہنستا بستا ان کو رکھے خالق عالم سے ہے دعا، ہنستا بستا ان کو رکھے خالق عالم سے ہے دعا، طنز و ظرافت کے میدان میں ان کا انوکھا ہے اسلوب، طنز و ظرافت کے میدان میں ان کا انوکھا ہے اسلوب۔ اور ان کے لیے قطع تاریخ شاد بھی میں نے اسی میں پیش کیا تھا۔ تو یہ لائے ہنسی کا انجیکشن، لائے ہنسی کا انجیکشن ہے پھول و در گلزار ادب، لائے ہنسی کا انجیکشن ہے ادب پھول و در گلزار ادب، باغ میں انجیکشن یہ لگانا ان کے مسلک میں ہے مباح، باغ میں انجیکشن یہ لگانا ان کے مسلک میں ہے مباح، بزم سخن میں محشر ڈھانے آئے ظرافت کے استاد، بزم سخن میں محشر ڈھانے آئے ظرافت کے استاد، کہ آ محشر فیض آبادی اول مصرع طنز و مزاح، کہ آ محشر فیض آبادی اول مصرع طنز و مزاح۔ اس مسئلے سے تاریخ اشاعت۔ آخر میں میری دعا ہے کہ وہ سلامت رہیں، اسی طرح گلہائے ظرافت کھلاتے رہیں، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ یہ تو اس کتاب میں سے میں نے پیش کیا۔ اب ایک تازہ خراج تحسین ماشر بھائی سماعت فرمائیے۔ مطلع ہے، شاعر خوش بیاں ہے محشر جی، شاعر خوش بیاں ہے محشر جی، قہقہوں کا جہاں ہے محشر جی، شاعر خوش بیاں ہے محشر جی، قہقہوں کا جہاں ہے محشر جی، کیا شگفتہ ہے شاعری ان کی، کیا شگفتہ ہے شاعری ان کی،
کھٹی میٹھی زباں ہے محشر جی، کیا بات، کیا شگفتہ ہے شاعری ان کی، کھٹی میٹھی زباں ہے محشر جی، دوستوں کا وہ دل لبھاتے ہیں، دوستوں کا وہ دل لبھاتے ہیں، کیا ظرافت نشاں ہے محشر جی، کیا ظرافت نشاں ہے محشر جی، ساتھ لاتے ہیں زعفرانی کشت، ساتھ لاتے ہیں زعفرانی کشت، مزرعِ زعفراں ہیں محشر جی، مزرعِ زعفراں ہیں محشر جی، ہر اداسی وہ دور کرتے ہیں، ہر اداسی وہ دور کرتے ہیں، کیا تبسم فشاں ہے محشر جی، ہر اداسی وہ دور کرتے ہیں، کیا تبسم فشاں ہے محشر جی، مسکراہٹ شگفتگی کی بات، مسکراہٹ شگفتگی کی بات، روز لاتے یہاں ہے محشر جی، مسکراہٹ شگفتگی کی بات، روز لاتے یہاں ہے محشر جی، اور دو اشعار اور، بات اکثر پتے کی ہیں کہتے، بات اکثر پتے کی ہیں کہتے، شاعر نکتہ داں ہے محشر جی، بات اکثر پتے کی ہیں کہتے، شاعر نکتہ داں ہے محشر جی، اچھا، وہ بھی صدیقی میں بھی صدیقی، صدیقی ہے نا، وہ بھی صدیقی میں بھی صدیقی، یعنی ہم خواندہ ہیں محشر جی، یعنی ہم خواندہ ہیں محشر جی، مقطع ہے، پھول جی دیکھو باغ اردو میں، پھول جی دیکھو باغ اردو میں، ہر طرف گل فشاں ہے محشر جی، پھول جی دیکھو باغ اردو میں، ہر طرف گل فشاں ہے محشر جی، شاعر خوش بیاں ہے محشر جی، قہقہوں کا جہاں ہے محشر جی، تو یہ پسند آیا ہوگا آپ کو، اور اب یہ اور یہ اب یہ مزاحیہ شاعری جو ہے، اس کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگ مطلب اعتراض کرتے ہیں نا، تو طنز و مزاح کی شاعری، طنز و مزاح کی شاعری اور ظریفانہ شاعری جو ہے، اگر یہ تہذیب کے دائرے میں ہو اور شائستگی کے ساتھ ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی اور خوش طبعی کے واقعات ملتے ہیں، کہ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ان کو کہتے تھے کہ اے دو کانوں والے، مخاطب ان کا فرماتے تھے اے دو کانوں والے، اور اسی طرح ایک آدمی آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے سواری کے لیے، آپ نے کہا ایسے ایک اونٹ کا بچہ دے دو، وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ جو ہے کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے، اونٹ ہی اونٹ نہیں کا، ہر اونٹ جو اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک ضعیفہ نے کہا کہ وہ میں دعا کیجیے کہ میں جنت میں جاؤں، آپ نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ رونے لگی کہ سن کر کے، آپ نے کہا کہ بوڑھے لوگ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو مطلب اس طرح کے واقعات ہیں، تو اس سے یہی ہے کہ خوش طبعی اور خوش مزاجی کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اسی میں ایک واقعہ ہے جو میں نے منظوم کیا ہے، یہ بھی اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی، یہ سماعت فرمائیے۔ ادب کے دائرے میں خوش مزاجی کار حسن ہے، ادب کے دائرے میں خوش مزاجی کار حسن ہے، جو ہنسنا بولنا ہو معتدل اس پر نقدغن ہے، جو ہنسنا بولنا ہو معتدل اس پر نقدغن ہے، سناتا ہوں تمہیں ایک واقعہ اپنے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم، سناتا ہوں تمہیں ایک واقعہ اپنے پیغمبر کا، رسول ہاشمی کا اور زمانے بھر کے رہبر کا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہاشمی کا اور زمانے بھر کے رہبر کا، کہیں تشریف فرما تھے صحابہ ساتھ تھے ان کے، کہیں تشریف فرما تھے صحابہ ساتھ تھے ان کے، کھجوریں تازہ آئی تھیں انہیں سب نوش کرتے تھے، کھجوریں تازہ آئی تھیں انہیں سب نوش کرتے تھے، علی شیر خدا بیٹھے تھے حضرت کے برابر میں، علی شیر خدا بیٹھے تھے حضرت کے برابر میں، خیال خوش مزاجی آ گیا تھا ذہن سرور میں، خیال خوش مزاجی آ گیا تھا ذہن سرور میں،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کے سامنے وہ ڈالتے گٹھلی کھجوروں کی، علی کے سامنے وہ ڈالتے گٹھلی کھجوروں کی، علی کے سامنے تعداد بیجوں کی یوں دگنی تھی، علی کے سامنے تعداد بیجوں کی یوں دگنی تھی۔ کھجوریں کھا چکے سب تو نبی نے بات یہ کہہ دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھجوریں کھا چکے سب تو نبی نے بات یہ کہہ دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کھائی ہیں تم نے سب کھجوریں یہ اکیلے ہی، علی کھائی ہیں تم نے سب کھجوریں یہ اکیلے ہی۔ علی بھی مسکرائے پھر ادب سے یہ لگے کہنے، علی بھی مسکرائے پھر ادب سے یہ لگے کہنے کہ شاید آپ نے کھائیں کھجوریں ساتھ گٹھلی کے، کہ شاید آپ نے کھائیں کھجوریں ساتھ گٹھلی کے۔ یہ تھی حاضر جوابی خوش ہوئے اس پر بہت سرور، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی حاضر جوابی خوش ہوئے اس پر بہت سرور، کہو اے پھول دل سے تم درود ان پر سلام ان پر، کہو اے پھول دل سے تم درود ان پر سلام ان پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نایاب کلام آپ نے پیش کیا، نایاب کلام، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آداب دعا میں بات اکثر پتے کی کہتے ہیں، شاعر نقطہ داں ہیں محشر کے۔ محشر فیض آبادی صاحب کے جشن میں آج خوبصورت کلام اور منظوم کلام بھی، اور جو آپ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی وہ سننے لائق ہے۔ میں تمام حضور کرام اور حاضرین محفل کی